السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ طہارت کے احکام ہم نے دیکھے تھے، اور اس کے بعد پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رقیہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آئیں کہ رقیہ کے باب میں عقیدے کی غلطیاں کیا پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ رقیہ کے حوالے سے چند اہم باتیں جن کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی، جس میں قرآن مجید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ناظرین کرام، رقیہ کے اس موضوع پر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ناظرین اکرام کہ رقیہ شرعیہ جسے کہتے ہیں، دم کرنا، یہ شرعی اعمال میں سے ہے اور عبادتوں میں سے ہے۔ دم کرنا یہ شرعی اعمال اور عبادتوں میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دم کرنا، مجموع الفتاوی جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فتاوی ہیں، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 56-57 میں کہتے ہیں کہ فہذا من افضل الاعمال، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں من اعمال الانبیاء والصالحین، یہ انبیاء اور صالحین کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ برابر مسلسل انبیاء نے اور نیک لوگوں نے شیطانوں کو انسانوں سے دور بھگایا ہے۔ بما امر اللہ بھی ورسول، جو اللہ اس کے رسول کا حکم بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یعنی انبیاء اور مرسلین اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ سے، ہر زمانے میں، کہ وہ انسانوں سے، بنو آدم سے شیطانوں کو دور کیا کرتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو تکلیف سے اور پریشانی سے دور کر سکیں۔ تو یہ عمل صالح ہے ناظرین اکرام، عبادت ہے، پہلے بات کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جب دم کی بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو دم کرتے تھے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا، آپ اپنے گھر والوں کو دم کرتے تھے۔ تیسرا، آپ اپنے صحابہ کو اور ساتھیوں کو دم کرتے تھے۔ اور چوتھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل دم کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے رسول کو دم کیا علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام، سبحان اللہ، رقیہ شرعیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بھی دم کیا ہے، صحابہ کو دم کیا، گھر والوں کو دم کیا۔ حضرت جبریل نے، جو کہ سب سے افضل فرشتے ہیں، انہوں نے بھی رسول کو دم کیا علیہ السلام۔ کیا دلائل ہیں؟ مختصر میں آپ کے سامنے دلائل بھی رکھتا ہوں۔ بخاری کی حدیث نمبر 5016، صحیح مسلم 2192 حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو اللہ کے نبی علیہ السلام معوذات پڑھ کر کے دم کر لیا کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان معوذات کو پڑھ کر کے آپ دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی، یعنی اللہ کے نبی مسلسل اس پر عمل کرتے تھے۔ جب بھی آپ بیمار ہوتے تو آپ دم کر لیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں ناظرین اکرام، رقیہ کی جب بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جنات اور شیطان اور حسد ہوگا تو ہی رقیہ ہے، نہیں، بلکہ جو دم کرنا ہے اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات سے، یہ دم تو ہر بیماری پر ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا تو اسے دم کرنا چاہیے، اپنے آپ کو رقیہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے رقیہ سے انسان کو شفا ملتی ہے، انسان کی صحت میں بہتری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیماری سخت ہو گئی تو میں دم کرتی تھی، لیکن جب پھونکنے کی بات آتی تو میں آپ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کر خود آپ پر پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ رسول کا ہاتھ برکت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو دم کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اور آپ کے گھرانے میں اس پر عمل ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2192 حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، جب اللہ کے نبی کے گھر میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا نفث علیہ بالمعوذات، اللہ کے نبی معوذات پڑھ کر کے دم کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کوئی بھی آپ کے گھر والا بیمار ہوتا، گھر والی کوئی بیمار ہوتی، تو آپ دم کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، سبحان اللہ، ایک ایسی سنت ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اور آج ہم دھیرے دھیرے مسائل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اپنے آپ کو دم کر لیجئے۔
اور آپ کی گھر والی بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ انہیں پڑھ کر کے دم کیجئے۔ کیا پڑھنا ہے وہ بھی حدیث بتا رہی ہے آپ کو۔ معوذات، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھ کر کے دم کر لیجئے۔ بہترین رقیہ ہے یہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آپ کو شفا یابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ سب سے افضل بشر اللہ کے نبی اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی دم کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی دم کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ دعائیں بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی رقیہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2185 حدیث ہے، کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے، رقاہ جبریل، تو حضرت جبریل اللہ کے نبی کو دم کرتے تھے۔ رقا یعنی رقیہ کرتے تھے۔ حضرت جبریل کیا دم کرتے، دیکھیے سبحان اللہ ناظرین اکرام، اس کو بھی حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد والشر کل ذی عین، یہ دعا پڑھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن حبان کی روایت ہے، 2976 حدیث ہے، محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انصبت علی یدی مرقۃ فاحرقتها فذهبت بی امی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کی طبیعت ناساز تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دم کیا انہیں، کیا کہہ کر کے اذھب البأس رب الناس، اذھب البأس رب الناس، انت الشافی لا شافی الا انت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کیا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ جو دم کرنا ہے، رقیہ ہے، یہ حقیقت میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ شرک سے بچ سکتے ہیں اور کفر سے بچ سکتے ہیں، جادو سے بچ سکتے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے شرعی طریقے سے رقیہ نہیں کیا، دم نہیں کیا، تو ناظرین اکرام کیا ہوتا ہے، بہت سارے توحید پرست بھی اللہ حفاظت فرمائے، جب وہ بیماری سے تھک جاتے یا پریشان ہو جاتے ہیں، شرک کے راستوں تک چل پڑتے ہیں، ان کے گلوں میں تعویذیں، ہاتھ میں تعویذ، کمر میں تعویذ، بچے کے گلے میں تعویذ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے پاس بھی وہ نظر آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ شرعی رقیہ انہیں نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اہل علم کہتے ہیں کہ جو شرعی رقیہ ہے، جو قرآن و حدیث کا دم ہے، یہ دم حقیقت میں انسان کو جادو سے، شرک سے، جادوگروں سے، دجالوں سے، مکاروں سے بچانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، ورنہ وہ ان کا نوالا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر کرتے ہیں، اگر آپ ان کے خیرخواہ ہیں، غمخوار ہیں، اگر آپ کو علم ہو کہ کوئی بیمار ہے یا کسی تکلیف میں ہے، تو شرعی رقیہ آپ خود کیجئے، یا کسی شخص کو جانتے ہیں جو شرعی طریقے سے رقیہ کرتا ہو، آپ اس کی رہنمائی کر دیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ شرک سے بچ سکتا ہے، کفر سے بچ سکتا ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ ہے ناظرین اکرام رقیہ کا، وہ یہ ہے کہ رقیہ حقیقت میں یہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، کیونکہ شیطان کی جانب سے اس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنے والا شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پریشانی میں مبتلا شخص کے لیے آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ فتاوی موجود ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان جب اس کے پاس اس کا کوئی بھائی آئے اور اسے دم کرتا ہے، فإنہ علی خیر، تو وہ خیر اور بھلائی پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ تو اس کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ اس مریض پر احسان کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی یہ اخلاق بھی ہے، آپ کے اخلاق کی دلیل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، یا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ شخص دوسرے خیر پر جمع رہ جائے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ رقیہ جو ہوا کرتا ہے، یہ رقیہ اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
آپ نے سنا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ جادو سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے جنات و شیاطین کی وجہ سے۔ اگر ان کا صحیح معنوں میں علاج کیا گیا تو گویا کہ آپ نے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اب یہ مسلسل پریشانی چلتی رہے گی، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ اگر اسے دم کرتے ہیں یا دم کرنے والے کی رہنمائی کرتے ہیں اور شرعی رقیہ کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بقول کہ رشتہ جب ٹوٹتا ہے میاں بیوی کا، شیطان سب سے زیادہ اسی پر خوش ہوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2813 حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک ابلیس کا جو تخت ہے وہ کسی پانی پر ہے، سمندر کے کسی جگہ پر، اللہ بہتر جانے وہ کہاں ہے، کسی جگہ پر اس کا عرش ہے، تخت ہے، وہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، یعنی اس کا اپنا ایک لشکر ہے، اور وہ لشکر جا کر کے انسانی آبادیوں میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، برغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سب سے بڑا فتنہ کرتا ہے وہ اس کا سب سے قریبی ہے۔ تو جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو شیطان کوئی کہتا ہے اس سے، ابلیس سے، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی چھوٹی موٹی برائیوں سے وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک شیطان آ کر کے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اتنی تفریق پیدا کی، اتنا ایک دوسرے کو بھڑکایا، غصہ دلایا، ورغلایا، یہاں تک کہ دونوں الگ تھلگ ہو گئے، یعنی طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں فیدنیہ منہ، تو وہ اسے وہ قریب ہوتا ہے اس سے اور کہتا ہے نعم انت، کتنا اچھا ہے تو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے فیلتزم، اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی ابلیس جانتا ہے کہ رشتہ اگر ٹوٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹ گیا، اولاد کی تربیت ضائع ہو گئی، خاندان ٹوٹ گئے، اب مال بھی اس کے پیچھے لگتا ہے، انسان کا ذہن و دل بھی اسی میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حسد پیدا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف جادو بھی ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دو گھر صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ بہت سارے برائیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابلیس کو یہ بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، رقیہ کا دم کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعوت اللہ کا بہت اچھا راستہ ہے۔ اگر کوئی بیمار آپ کے پاس ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کیسے دم کرنا چاہے، اگر آپ اسے دم کرنے کے نام پر، دم کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ اسے بتا دیتے ہیں اور اللہ کی توحید دل میں راسخ کرتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے بھائی کی اصلاح کر سکتا ہے اور اسی طرح وہ اس کے دل میں ایمان کو راسخ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو شرعی رقیہ ہے یہ عبادت بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، احسان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، دلوں کو اور رشتوں کو جوڑنا بھی ہے، یہ ایک مظلوم کی مدد کرنا بھی ہے، اور یہ شرک سے روکنا بھی ہے۔ اتنے سارے فوائد پائے جاتے ہیں اگر میں اور آپ دم کرنا سیکھ لیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اب سوچیے اتنے سارے فوائد ملنے کے بعد کتنا اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ اتنے ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، اتنے سارے فوائد سماج میں آ سکتے ہیں۔ بس ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کر کے شرعی علم حاصل کر کے وہ رقیہ ہم سیکھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بھی دم کر سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی دم کر کے اتنے سارے فوائد ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو رقیہ شرعیہ ہے، شرعی رقیہ ہے، اس کے لیے کیا شروط ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ شروط ہیں؟ یقیناً اس کے لیے کچھ شروط ہیں۔ جس طرح نماز کے کچھ شروط ہیں، اسی طرح سے رقیہ شرعیہ کے بھی کچھ شروط ہیں۔ وہ کیا شروط ہیں ناظرین اکرام؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات اس کے اندر ہوں۔ رقیہ شرعیہ کے لیے پہلی شرط کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہو۔ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی یا معوذتین، سورۃ الاخلاص، اس طرح سے قرآن مجید سے ہو یا رسول کی سنت سے ہو۔ جیسے آپ نے دعا سنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام دم کیا کرتے تھے یا اللہ کے نبی دم کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اس کے اندر ہوں، ایسی دعائیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اس میں مذکور ہوں، ان کا وسیلہ دیا گیا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو اور شرک کا کوئی راستہ نہ ہو، کیونکہ رقیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ رقیہ جس رقیے میں شرک پایا جاتا ہے وہ رقیہ اسلام میں جائز نہیں، شرک کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لہٰذا مشرک
کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہیں پا سکتا ہے۔ رقیہ کے لیے دوسری شرط ہے ناظرین اکرام کہ رقیہ اس میں کوئی شرک نہ ہو اور شرک کا کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، شرک کا کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی دم کرتا ہے، دم کرتے ہوئے تعویذ دے، دم کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ فلاں کو پکارے اللہ کسی بھی، یا رسول اللہ المدد کہیں، یا علی المدد کہیں، یا عبد القادر جیلانی المدد کہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ رقیہ جائز نہیں ہے۔ ایسا رقیہ جو مزارات پر ہو، ایسا رقیہ جو غیر مسلموں کی عبادت خانوں پر ہو، ایسا رقیہ جو قبرستانوں میں ہو، شرک کا راستہ ہے یہ۔ قبرستان میں اگر کوئی رقیہ شرعیہ کے لیے بلا رہا ہے یا قبر کے پاس بیٹھ کر کے دم کر رہا ہے، یا شرک کے راستے تعویذ ہے، نیمبو مرچی ہے، اسی طرح خطے ہیں، یا ہرا کپڑا ہے، ناریل ہے، یا اسی طریقے سے کچھ لکھا ہوا ایسا جو معلوم نہیں پڑ رہا ہے، تو ناظرین اکرام دوسری شرط ہے وہ یہ کہ رقیہ اس میں کوئی شرک نہ ہو، شرک کا کوئی وسیلہ، شرک کا کوئی راستہ بھی اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ تیسری شرط ہے ناظرین اکرام وہ یہ کہ ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ رقیہ بذاتی ہی نفع نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کی تقدیر سے نفع پہنچاتا ہے۔ آپ دم کرنے والے کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ مجھے شفا دے رہا ہے، بذاتی ہی رقیہ ہمیں شفا نہیں دے رہا ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ دم کرنے والے پر ہے تو پھر ہم نے اپنے رقیے کو غیر شرعی بنا دیا، غلط رقیہ بنا دیا۔ صحیح رقیہ کیا ہے کہ رقیہ بذاتی خود بخود آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آپ پر یہ اثر ہوگا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے ناظرین اکرام کہ رقیہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ ایک اگر عربی زبان نہیں ہے تو ایسی زبان میں ہونا چاہیے جس کا معنی واضح ہو۔ اگر کوئی عربی زبان میں رقیہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، دم کر سکتا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، یا دیگر اعمال جو عربی زبان میں ہو جس میں شرک نہ ہو۔ اگر عربی زبان نہیں تو اہل علم کہتے ہیں ایسی زبان میں دم کرے جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ کوئی آدمی جن کو بھگانے کے نام پہ ایسے کوئی الفاظ بول رہا ہے جنہیں سننے سے لگتا ہے کہ نہ یہ اردو ہے نہ یہ عربی ہے، لگتا ہے کہ کسی مذہب کی عبادت ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ کوئی حروف ہیں یا کوئی ایسی آوازیں ہیں جو شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہیں، یا ایسی چیزیں جو غیر مسلموں کے مذہبوں کی ہیں۔ تو رقیہ کرنے والا شخص یا تو عربی میں کرے یا پھر ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس شیطان کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا کہ معلوم نہیں سامنے والے کو کس زبان میں یہ کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، غیر شرعی اور گمراہ کن رقیہ ہے۔ اور پانچویں شرط ہے ناظرین اکرام وہ یہ کہ اس میں جادوگروں کی مشابہت نہ ہو، جادوگروں کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے۔ جادوگروں کا خصوصی عمل ہوتا ہے رقیہ کرتے ہوئے۔ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، جادوگروں کی علامت ہوتی ہے وہ ماں کا نام سب سے پہلے پوچھتے ہیں۔ اور اسی طرح جس کے خلاف انہیں کام کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی جسم سے متصل کوئی حصہ پوچھتے ہیں، جیسے بال ہے یا استعمال شدہ کپڑا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ علامتیں جادوگروں کی، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو دم کرنے والا اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے، رات میں وہ رقیہ کر رہا ہے اندھیرے میں، یہ جادوگروں کا طریقہ اندھیرے میں رقیہ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی قبرستان میں رقیہ کرے، یا کوئی یہ کہے کہ تم مرغی لے جا کر کے قبرستان میں چھوڑ دو، جانور لے جا کر کے قبرستان میں چھوڑ دو، یا اسی طرح سے وہ غیر مسلموں کے استعمال کی خصوصی چیزیں ہیں جس طرح سے لیمو ہے، ناریل ہے، یا پھر اسی طرح سے رنگ ہیں، لال رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، اس طرح کے رنگ بھی وہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ جادوگروں سے مشابہت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 5 شروط ہیں ناظرین اکرام، جن شروط کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5 شرط نہیں تو وہ رقیہ کرنے والا گمراہی کے مطابق رقیہ کر رہا ہے، وہ ہدایت پر رقیہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رقیہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بأس بالرقیٰ، آپ نے کہا رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ما لم تکن شرکا، آپ نے کہا جب تک کہ شرک نہ ہو اس وقت تک کوئی حرج نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر
شرک کی قید رکھی ہے اس میں. یہ حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم حدیث نمبر 2200. عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے کہا اعرضوا علی رقاکم، آپ نے کہا تم جو دم کرتے ہو دم مجھ پر پیش کرو، یعنی مجھے پڑھ کر بتاؤ کیسے دم کرتے ہو. پھر آگے آپ نے کہا لا بأس بالرقا، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خصوصی قید رکھی ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ رقیہ کے حوالے سے کہ رقیہ کے اندر بدعات بھی نہ ہوں. بدعات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو دین نہیں ہے اور دین سمجھ کر کے لوگ کر رہے ہیں، بدعات بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ صورتیں پڑھ لو ان کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت آپ نے کیسے طے کی؟ فضیلت تو اللہ اس کے رسول سے طے ہوتی ہے. میں کہوں یہ صورت پڑھو تو تمہیں یہ فضیلت مل جائے گی، فضیلت بتانے کے لیے کتاب و سنت کا حوالہ چاہیے. اور رہی بات نفع بخش، آپ نے کچھ آیتیں پڑھی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اس کی خصوصی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. تو خصوصی فضیلت بیان کرنے کے لیے دلیل چاہیے، تو بدعات سے بچنا چاہیے. اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس دم سے منع کیا گیا اسلام میں جس میں شرک پایا جاتا ہو اس سے منع کیا گیا. اور اسی طرح وہ رقیہ جس میں شیطانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اس سے منع کر دیا گیا. اور اسی طرح وہ رقیہ جو عربی زبان میں نہیں ہے اور ایسی زبان میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح سے کہتے امام بغوی رحمہ اللہ کہ رہی بات قرآن سے رقیہ، اللہ کے ذکر سے رقیہ، تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے یعنی معوذات قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے آپ پر دم کر لیا کرتے تھے. امام بغوی کہتے ہیں اگر اس کے ذات ہو تو یہ مستحب ہے. شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان شروط پر اجماع نقل کیا، فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 195 میں ان پر اجماع نقل کیا. کہتے ہیں اجماع العلماء، پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ رقیہ دم کرنا جائز ہے 3 شرطیں اگر پائی جائیں. سب سے پہلے وہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کے ذات کے ذریعے سے کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے صفات اس میں بیان ہو، یا عربی زبان کے ذریعے سے، یا وہ جو زبان کے سمجھ میں آ رہی ہو. اور اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رقیہ جو دم ہے وہ خود بخود اپنی ذات بذاتی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ رقیہ شرعیہ کے شروط ہے ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا رقیہ ہونا چاہیے ورنہ ہمارا رقیہ غلط ہو جائے گا. ناظرین اکرام آئیے اہم موضوع کی طرف، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم دم کیسے کریں، کیسے رقیہ کرنا چاہیے، کیسے دم کرنا چاہیے. ناظرین اکرام ان ساری باتوں کو ہم دلیلوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مومن کو جو خود اپنا دم کر رہا ہے یا دوسرے کو دم کر رہا ہے یا کسی کو سمجھا رہا ہے، ان بنیادوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. سب سے پہلی بنیادی بات ہے اپنے اعتقاد کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ مصیبت میں تمہیں پکڑ لے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا مخلوق سے اپنے تعلق کو، اپنی امید کو اور مخلوق سے خوف کو اپنے دل سے نکال کر اللہ سے امید، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے ناظرین اکرام. کیونکہ اہل علم کہتے ہیں دم کرنے والا جتنا قوی ہوتا ہے ایمان میں، جتنا مضبوط ہوتا ہے عقیدے میں، پختگی ہوتی ہے اس کے اندر، اسی کے بقدر اثر بھی ظاہر ہوتا ہے. لہٰذا دم کرنے والے اپنے اعتقاد کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے کسی راستے پر، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے. حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3294 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے کہا
ما لقيك الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ شیطان اس راستے سے جس راستے پر تم چل رہے عمر بن خطاب، وہ راستے سے بھاگ جاتا ہے تم سے ڈر کر کے. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے راستے پر نہیں بلکہ شیطان ان کے راستے سے بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ شیطان جس سے آج ڈر کر کے لوگ شرک کی طرف بھی چلے جا رہے ہیں اور بدعات کی طرف چلے جا رہے ہیں، تعویذوں کی طرف، مزاروں کی طرف چلے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ان کا قوی ایمان تھا اللہ کی ذات پر کہ نفع نقصان تو اللہ ہی دے گا، کوئی شیطان کوئی جن ہمارا کچھ نہیں کرنے والا ہے. یہ اعتقاد ہمارا ہو، چاہے جتنا بڑا جادوگر ہو، جتنی بڑی نظر ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی نقصان ہوگا. حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. یہ سب سے پہلا علاج، سب سے پہلے رقیہ کرنے والے کو اپنا علاج یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اعتقاد کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو پختہ کرے. یہ پہلی بات ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات ناظرین کرام، دم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے. الاعتصام بالکتاب والسنہ، کیونکہ جو کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر رہتے ہیں. آپ دم کرنے جا رہے ہیں، آپ دم کریں گے، شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے. آپ اسے ناراض کر کے کیسے اس کے قریب جائیں گے اور اس شفا کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی گمراہ، کوئی کفر کرنے والا شفایاب ہو گیا تو کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سے؟ کتاب و سنت کو لازم پکڑیں. یہ ہمارا پختہ ارادہ اور عزم ہو کہ قرآن و سنت کی خلاف ہم نہیں جائیں گے، کتاب و سنت کو لازم پکڑیں گے. کیونکہ شیطان ان راستوں سے بہت گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. کوئی بیمار ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسے کہتا ہے دیکھو تم نے علاج کروایا ابھی تک کوئی شفایابی نہیں ہوئی، کوئی اچھی خبر نہیں ملی، فلاں درگاہ ہے، فلاں عبادت خانہ ہے، فلاں پیر ہے، فلاں فقیر ہے، اس کے پاس جاؤ، اتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. شیطان آتا ہے. آپ کو عقیدے کی اصلاح کے ساتھ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنا ہے. وہ شفا جو شرک کے بعد ہم کو ملے اس سے اچھا تو بیماری ہے، اس سے اچھا تو بیمار ہو کر کے مر جانا ہے. کہ انسان شفایاب ہو گیا لیکن ایمان ہی نہیں اس کا، پوری نیکیاں برباد ہو گئیں. جی کر کے کیا فائدہ ہے اگر شرک پر انسان جی رہا ہے؟ اس سے بہتر توحید پر موت ہے انسان کی. لہٰذا کتاب و سنت کو لازم پکڑنا یہ دوسری بنیادی بات ہے. اور تیسری بات ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر جم جاتے ہیں. گناہوں میں اگر ہم مبتلا ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے دم کرنے والے کو چاہیے گناہ سے توبہ کرے. آپ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو ناجائز ہے اسلام میں، ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے اسلام میں، ایسی کوئی تجارت کر رہے ہیں جو حرام ہے اسلام میں، یا گھر میں ایسا کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، گناہ سے توبہ کیجئے، منکرات کو چھوڑیے اور تقوی کی طرف آئیے. کیونکہ تقوی کی طرف آنے سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. مشکلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. اور اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے تھے ہم نے انہیں نجات دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیوں اللہ نے متقی ایمان والوں کو نجات دی؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیونکہ ان کے یہاں تقوی تھا، پرہیزگاری تھی. لہٰذا تقوی کو ہم اختیار کریں. ناظرین کرام کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ گناہ اصل وجہ ہے مصیبت کی. گناہوں سے مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں. اگر ہم گناہ سے ہی توبہ کر لیں اور تقوی کے راستے کو پکڑ لیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی نصرت قریب ہے. تو تقوی اختیار کرنا. دم کرنے والے کو چاہیے وہ بھی گناہ کو چھوڑے. جسے دم کر رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. کیونکہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی. پوری دنیا طوفان میں غرق ہو گئے، سارے کفار، سارے نافرمان ڈوب گئے، لیکن اللہ نے مومنوں کو اس سے نجات دی. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا یہ تیسری اہم بنیادی بات ہے. ناظرین کرام جو رقیہ کرنے والے کو چاہیے کہ اسے اختیار کرے. اور اسی طرح ناظرین کرام چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے عمل صالح کریں.
جتنا ہو سکتا ہے اتنا اچھا عمل کرے۔ کوئی آدمی جنات سے، شیطانوں سے، نظر بد سے، جادو سے پریشان ہے، تجارت میں نقصان کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے پریشان ہے، کثرت سے عمل صالح کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی اعمال کا اچھا بدلہ ہم انہیں عطا کریں گے۔ عمل صالح کثرت سے کرنا اور نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے کر دعا کرنا۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ آپ نے سنا ہے 3 لوگوں کا واقعہ جو غار میں پناہ لیتے ہیں، جو مشہور حدیث ہے آوتہم الغار، جو مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پناہ لیتے ہیں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کیا کہ ان 3 لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے دعا کی، دوسرے نے بھی نیک عمل اور نیک صالح اچھے کام کا حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کی تھی۔ یعنی ان تینوں کے تینوں لوگوں نے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ وہ مشہور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2272 حدیث ہے، جن میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نے اس میں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں میرے ماں باپ اور میرے بیوی بچے تھے، اور میں میرے ماں باپ اور بیوی بچوں کا ذمہ دار تھا، اور میں کمانے کے لیے جایا کرتا تھا اور واپس آ کر کے ان کے لیے دودھ کا انتظام کرتا تھا۔ ایک دن تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ ماں باپ سو گئے، تو میں انتظار کرتا رہا کہ سب سے پہلے اٹھ کر کے میں انہیں پلاؤں، ان کی بھوک کو دور کروں، پھر بعد میں دوسرے اولاد اور بیوی کی طرف جاؤں۔ یعنی میں نے ان کی رضامندی کو اور ان کی خوشنودگی کو مقدم کیا اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو اس غار سے، جہاں سے لوگ اسے دور نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اس چٹان کو ہٹایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ اہم بات ہے، وہ یہ کثرت سے عمل صالح کرنا چاہیے اور نیک عمل کا وسیلہ اللہ سے دے کر کے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میں نے فلاں کام صرف تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، کوئی اور مقصود میرا نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، اس شیطان سے، اس شر سے، اس حسد سے، اس جادو سے میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور کثرت سے عمل صالح کرنا چاہیے۔ یہ وہ ذریعہ ہے ناظرین اکرام جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، نمازوں کی خصوصی پابندی، کیونکہ اس سے پہلے اب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نمازوں کی خصوصی پابندی یہ انسان کے علاج کے لیے، اپنے دم کے لیے، دوسروں کے دم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں نماز کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے۔ بہت سارے لوگ دم کر رہے ہیں یا جنہیں دم کیا جا رہا ہے لیکن نمازوں کی وہ پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ شرعی رقیہ پانے کے لیے وہ لوگ جو صحیح طریقے سے رقیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اس سے ملتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور انسان عذاب سے بچتا ہے، پکڑ سے اللہ تعالیٰ کی بچتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شرعی رقیہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں کو سے دور کر دے، مصیبتوں کو ان سے دور کر دے، صرف رقیہ کی نیت سے نہیں بلکہ عمومی طور پر صدقہ انسان کے لیے مصیبتوں سے دور ہونے کا سبب ہے اور راستہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مختلف احادیث میں صدقے کی ترغیب دی ہے۔ صدقے کے بہت سارے فوائد میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مصیبت کو دور کرتا ہے، لہٰذا صدقات کا اہتمام کرنا یہ بھی عمل صالح میں شامل ہے، لیکن اہل علم نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات ہے ناظرین اکرام، وہ یہ شرعی رقیے کے لیے ہمارے گھروں سے تصویروں کو اور مجسموں کو دور ہم کر دیں، کیونکہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوتی ہیں۔ تصویریں ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی تصویر،
اپنے دادا دادی کی تصویر یا کسی بزرگ کی تصویر، کسی نیک آدمی کی تصویر، کسی جانور کی تصویر گھر میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ جس طرح عزت کے ساتھ کوئی چیز لٹکائی جاتی، اس طرح تصویریں لٹکائے ہوئے۔ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان گھروں میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تصویروں کو ہٹا دیجیے، اور تصویروں کے ذریعے سے جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ جب فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے، اہل علم کہتے ہیں پھر ان گھروں میں کون داخل ہوں گے؟ شیاطین داخل ہوں گے۔ اب فرشتے داخل نہیں ہو رہے تو پھر فرشتوں کے برمقابل جو داخل ہوں گے ہمارے گھروں میں وہ شیاطین ہوں گے۔ لہٰذا اپنے گھروں کو تصویروں سے آزاد کیجیے اگر تصویریں ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، گھر کے اندر کوئی شرکیہ چیز اگر موجود ہو، کوئی ایسا جھنڈا لگا ہوا ہے جس میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، کوئی ناریل ہو یا کوئی خطہ لگایا گیا ہو یا کوئی تعویذ ہو، کوئی لیمو ہو، مرچی ہو، یا کوئی شیطان کی کوئی شکل بنائی ہوئی ہو۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اوپر ایک تصویر لگاتے ہیں جو خوفناک تصویر ہوتی کسی شیطان کی، تو اس سے سمجھتے ہیں کہ نظر نہیں لگتی ہے۔ آپ اگر شرعی رقیہ کرنا چاہتے ہیں، ان ساری تصویروں کو اور ساری شرکیہ امور کو گھر سے باہر نکالیے، ہر طرح کے شرک سے اپنے گھر کو پاک کیجیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، بالخصوص اللہ کے ذکر کی پابندی کیجیے، صبح و شام کے اذکار کی خصوصی پابندی کرنا۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اذکار کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے نکالتا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 143 144 اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک کے لیے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ چونکہ وہ تسبیح کرنے والے تھے، اللہ کے بندے نبی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نکالا۔ لہٰذا اذکار کی پابندی، شرعی اذکار اورات کی پابندی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا خصوصی خیال کرنا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اذکار ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں جو جادو کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہیے، جن کی خصوصی اہمیت کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا گھروں کے اندر، یہ شرعی رقیہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت رقیہ ہے۔ ایک تو قرآن ہے، وہ سورہ بقرہ تو قرآن ہے، اور قرآن پورا شفا ہے، اور قرآن میں خصوصی طور پہ سورۃ البقرہ کی تعین خود اللہ کے نبی نے کی ہے۔ آپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو۔ رسول نے کیا کہا؟ شیطانوں کو گھروں سے باہر بھگانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 1300، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان ان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج آپ بتائیے، اتنی ساری پریشانیوں کی شکایتیں لوگ کر رہے ہیں، کیا ہم گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے آڈیو میں پلے کر دیں گے یا ویڈیو میں ہم پلے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تقرأ، جس میں پڑھی جاتی ہو۔ آپ علاج بھی چاہتے ہیں اور اتنی سستی اور کاہلی ہم ظاہر کر رہے ہیں گویا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم دوسری جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے گھر کے اندر، جن کو پریشانی ہے، جن کی شیطان کی جادو کی تکلیف ہے، نظر بد ہو یا دیگر امراض و پریشانیاں ہوں، سورہ بقرہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ گھر سے شیطان بھاگ گیا تو آپ سوچئے سبحان اللہ، گھر میں آپ رہتے ہیں، پرسکون آپ رہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ لہذا سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آڈیو پلے کرتے ہیں یا باہر کسی کو کرائے پر لاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کہے سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ کو علاج چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ لہذا ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے ناظرین اکرام جو کہ صحیح مسلم ہی کی ہے، 1337 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی امتیوں کو ترغیب دی، مرد ہو عورت ہو، جو بھی مومن ہیں سورہ بقرہ پڑھو، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھو سورہ بقرہ۔ اور آپ نے فضیلت بیان کیا، آپ نے کہا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جو قرآن پڑھ رہے سورہ بقرہ ان کے لیے برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہے، اس میں مال میں آپ کو برکت چاہیے، گھر میں آپ کو برکت چاہیے۔ رسول کہہ رہے فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ
قرآن کی سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ملتی ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اسے چھوڑنے سے حسرت اور ندامت اور افسوس اور شرمندگی انسان کو ملتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے کہا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، آپ نے کہا کہ کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا بطلہ، معاویہ کہتے ہیں بلغنی ان البطل السحرہ، کہتے ہیں بطلہ سے مراد جادوگر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تستطيعها البطلہ، سورہ بقرہ کا مقابلہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی ضمانت رسول نے دی علیہ الصلوۃ والسلام کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت بھی ہے، اسے چھوڑنے والا افسوس اور پریشانی میں ہوتا ہے، اور کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نبوی طریقہ ہے، شرعی رقیہ ہے، جو دم اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ آپ اگر جادو سے پریشان ہیں، شیطان سے پریشان ہیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور آپ کی ترغیب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال کیا ناظرین کرام، لا تستطيعها البطلہ، یعنی جادوگر اس حفاظت کو جو اللہ کی جانب سے سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد ملتی ہے، اس حفاظت کو وہ توڑ نہیں سکتا ہے، توڑنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا نیت اور احتساب اور اسی طرح مخلص ہو کر کے اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اسی طرح اس فضیلت کو پانے کی نیت سے سورہ بقرہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کوئی جادوگر، دنیا کا کوئی بھی جادوگر ہو، وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اس حفاظت کو وہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہمیں دم کرنا چاہیے، اپنا علاج کرنا چاہیے، رقیہ کرنا چاہیے، وہ خاص چیز ناظرین اکرام وہ یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا، کیونکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3033 حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لمبی تفصیل یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے موقع پر صدقۃ الفطر کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ نگرانی کر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اناج چرا رہا ہے، اور وہ تفصیلی حدیث ناظرین اکرام، اس حدیث میں یہ ہے کہ جب آخری مرتبہ اس کو پکڑا گیا اور اسے کہا گیا کہ میں رسول کے سامنے تمہیں پیش کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے تمہارے اوپر برابر اللہ کی جانب سے حفاظت ہوگی۔ اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم بستر پر جاؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لینا۔ جو آیت الکرسی بستر میں جانے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوتا ہے، یعنی فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ نے کہا ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح ہونے تک کوئی شیطان قریب نہیں آ سکتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کے، جو ابلیس تھا، شیطان تھا، آپ نے اس شیطان کی بات سن کر کے کہا صدقک وہو کذوب، یہ بات اس نے سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات سچ کہی اس نے۔ کیا بات کہی تھی اس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رات میں بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو۔ لہٰذا جو یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہ آئے، اور بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ رات میں ٹھیک سے نیند نہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو آپ سچے دل کے ساتھ مخلص ہو کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اس فضیلت کو پانے کے لیے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، رات بھر فرشتہ مقرر کر دے گا، صبح ہونے تک کوئی شیطان میرے قریب نہیں آئے گا، اس نیت کے ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھیے۔ سبحان اللہ، آپ کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی، اور آپ کی اللہ تعالیٰ صبح ہونے تک شیطان سے حفاظت کرے گا۔ اور تیسری چیز ناظرین اکرام وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان آیتوں کا اہتمام کرنا رات میں۔ ان آیتوں کا اہتمام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، من قرأہما فی لیلۃ، جو رات میں اسے پڑھ لیتا ہے، کفتاہ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافی ہو جاتی ہے کا مطلب کفتاہ من شر ما یؤذی، ہر چیز جو اسے تکلیف دے سکتی ہے اس سے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ آمن الرسول، یہ جو آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی، یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے کافی ہو جاتی ہے کا مطلب ہر برائی سے یہ 2
آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کافی ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام، لہٰذا ان 2 آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، سونے سے پہلے انہیں پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ناظرین اکرام وہ ہے معوذتین۔ معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 2 صورتوں کا اہتمام صبح و شام کرنا چاہیے ناظرین اکرام۔ جو لوگ ان کا اہتمام نہیں کر رہے اور علاج کی تلاش میں پھر رہے، رقیہ کرنے کے لیے پھر رہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ رسول نے آپ کو ترغیب دی ہے، رسول نے آپ کو سکھایا ہے کیا پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث ہے، یہ حدیث عزیز اکرام سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5082، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور رات تھی، اور رات بالکل اندھیری تاریک رات تھی۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی ہم کو نماز پڑھا سکیں، فَأَدْرَكْنَاهُ، ہم نے رسول کو پا لیا، رسول سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ نے کہا اصلیتم، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ فَقَالَ قُلْ، آپ نے کہا کہو، تو کہا فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ثم قال، پھر کہا قل، کہو، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ثم قال قل، پھر آپ نے کہا کہو، میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح، آپ نے کہا قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، یہ 3 صورتیں پڑھو، کہو حین تمسی وحین تصبح، شام کو اور صبح کو، 3 مرات، 3 مرتبہ، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ 3 صورتیں کافی ہو جائیں گی باذن اللہ۔ 3 صورت ناظرین اکرام، صبح شام اسے پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تکفیک من کل شیء، یہ ضمانت ہے، ہر چیز سے وہ کافی ہو جائیں گی۔ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیے 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لینا ہے، ہر چیز سے یہ کافی ہو جائیں گی۔ لہذا ناظرین اکرام ان 3 صورتوں کا خصوصی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پچھلے ہمارے کورس میں یہ بات آئی تھی، یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کی خوبیاں آپ کے سامنے آئیں، اور جو معوذتین قل، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ہر شر سے انسان اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہتا ہے میں اس رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، برب الفلق۔ اور کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ مخلوق میں جتنا بھی شر ہے، جہاں بھی شر ہے، جیسا بھی شر ہے، جو بھی نقصان ہے، جہاں بھی نقصان ہے، جتنا بھی نقصان ہے، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ ایسی صورت، جامع صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے، ان 3 صورتوں کو صبح و شام اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے ناظرین کرام۔ اس کی بڑی فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ 3 صورتیں انسان کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر چیز سے۔ اسی طرح ناظرین کرام جو شرعی طور پر علاج ہم کو بتایا گیا ہے شیطان سے بچنے کا، یہ جو شیطان کے شر میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، جو شریعت میں ہم کو بتایا گیا ہے، وہ راستہ یہ ہے ناظرین اکرام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5924 حدیث، اور صحیح مسلم 4857 حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو شخص یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کیا کیا فضیلتیں اس کو ملتی ہیں؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور دوسرا وہ کتب لہ 100 حسنہ، 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تیسرا وہ محیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ اس کی مٹائے جاتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا کانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی، اور آپ نے کہا شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پانچواں اس سے افضل کوئی آدمی عمل لے کر کے نہیں آئے گا، اس عمل سے افضل کوئی اور عمل لے کر کے نہیں آئے گا، ہاں وہ آدمی اس سے افضل عمل لے کر کے آئے گا جس نے اس سے زیادہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے ناظرین اکرام، یہ جو توحید ہے نا، یہ توحید
انسان کے لیے بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے نقصان سے۔ لہٰذا جن آیات میں سورہ فلق، سورہ ناس میں دیکھیے یہ توحید ہے، سورہ اخلاص میں توحید ہے۔ آپ نے کہا یہ جو توحید کی آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے وہ آیتیں جن میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، شیطانوں پہ وہ سخت ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ سب سے افضل بات ہے، سب سے افضل ذکر ہے جو کسی بھی نبی نے زمین پر کیا ہے۔ جب اس کا اہتمام ہو، دن میں 100 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے، آپ نے کہا شام ہونے تک کانت لہ حرزا من الشیطان، وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، یا جو بیمار نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس ذکر کا اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سب سے افضل بات جو اللہ کے نبی نے اور سارے نبیوں نے کہی وہ یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف تمام اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس ذکر کا خاص اہتمام کی ناظرین اکرام، اس افضل ذکر کے ساتھ انسان شیطان سے محفوظ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے حفاظت فراہم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا ہم کو سکھائی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے مشکات المصابیح میں صحیح قرار دیا، 2391 حدیث نمبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء، جو بھی مومن، کوئی بھی بندہ، عورت ہو کہ مرد ہو، صبح شام اگر یہ کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، آپ نے کہا لم یضرہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، سبحان اللہ، یہ ضمانتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، میں تجربے سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، فلاں کوئی تجربے سے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی دم کرنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے، افسوس اس بات کا ہے ناظرین اکرام کہ رقیہ ہم کر رہے ہیں، رقیہ ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، لیکن اس سے سنتیں غائب ہیں، سنتیں غائب ہیں، حدیثیں غائب ہیں۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جو صبح و شام ان کا اہتمام کرے، جس کو بیماری ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے، صبح و شام پڑھیے اس کو، جس کو نہیں ہے اسے بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے کہا، چاہے کسی کو جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی نے مطلق طور پر ہر ایک کو کہا، بیمار بھی اس میں شامل ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جب تک بیمار نہ ہو تو یہ پڑھنا، بیمار ہو گئے تو کوئی اور علاج کرانا، آپ نے کہا جب بھی صبح ہو جب بھی شام ہو آپ 3 مرتبہ اس ذکر کا اہتمام کر لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فائدہ رکھا ہے، لم یضرہ شیء، کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں کرے گی ناظرین اکرام، لہٰذا اس ذکر کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، گھر سے نکلتے ہوئے بالخصوص، چونکہ انسان گھر سے نکلتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں فلاں جگہ گیا تھا اور فلاں جگہ سے لوٹ کر آیا، گھومنے گیا تھا، تالاب کے پاس گیا تھا، سمندر کے پاس گیا تھا، قبرستان گیا تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے، جو اس پریشانی میں ہیں جو نہیں ہے، سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنت ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2724 حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے، آپ نے کہا کوئی بھی مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب کوئی مسلمان گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی بھی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی۔ جب کوئی آدمی یہ ذکر پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت، اللہ کے نبی فرماتے یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے کفیتا ووقیتا،
تجھے کفایت کر گیا ہے، تجھے بچا لیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس سے کنارہ ہو جاتا ہے، اب اس راستے میں نہیں آتا اس کی۔ تَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، سفر پہ نکلنے والے، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، روزانہ گھر سے نکل رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ جا رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا گھر سے نکل تو اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ تو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس مومن کو، بندے کو، مرد کو، عورت کو، کفیتا، کافی ہو گیا تمہارے لیے، ووقیتا، تمہیں بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے کنارہ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے، اس کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے وہ بندہ مومن محفوظ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اس ذکر کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنات ہیں وہ گندی جگہوں پر ہی پائے جاتے ہیں۔ استنجا جہاں پر کیا جاتا ہے، حمامات ہے، بیت الخلاء ہے، وہاں پر جنات اور شیاطین پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی قضاء حاجت کا ارادہ کرتا ہے، داخل ہونے سے پہلے اسے دعا پڑھ لینا چاہیے۔ کیا دعا ہے وہ؟ ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 139 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یقول عند دخول الخلاء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جانے لگتے تو آپ یہ دعا پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، ان کے جو مرد ہیں عورتیں ہیں دونوں بھی ان میں پائے جاتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں ہیں، اے اللہ میں دونوں کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں آپ کہا کرتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ جو جنات ہیں، خبیث جنات ہیں، گندے اور برے ہیں، وہ ان جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں پر انسان گندگی کرتا ہے۔ لہٰذا داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو استنجا کو جاتے ہوئے اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہ سے پناہ مانگی ان کے شر سے، خبث والخبائث، جنات میں چاہے ان کے مرد ہوں چاہے ان کی عورتیں ہوں، ان کا جو شر ہے، نقصان ہے، اس سے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جو مبتلا ہیں اس میں انہیں بھی اور ہر ایک کو بھی، کہ آپ اس کا خاص اہتمام کیجئے کہ آپ گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، استنجا جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معنی اذا اراد الدخول، داخل ہونے کا جب ارادہ ہو، داخل ہونے سے پہلے ہی اس دعا کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام کچھ کلمات ہیں جن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے گھبراہٹ کے وقت۔ جب بھی انسان کو گھبراہٹ ہو، پریشانی، اس موقع پر مومن کو چاہیے کہ ان کلمات کا اہتمام کرے۔ ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الکلم الطیب میں اسے صحیح قرار دیا، 49 نمبر ہے، صفحہ نمبر 84۔ کیا حدیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، کان یعلمہم من الفزع، جب گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں ناظرین اکرام؟ جب انسان گھبرا جاتا ہے نا تو اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اور اس کمزور دل پر شیطانوں کا حاوی ہونا آسان ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اسی لیے جو علماء دم کرنے والے ہیں، اور عمومی طور پر اہل علم نے جنہوں نے رقیہ کے باب بھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس موقع پر شیطان کا انسان میں داخل ہو جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں سکھائی؟ آپ غور کیجیے۔ گھبراہٹ آپ کو ہو رہی ہے، کوئی آدمی گھبرا کر کے نیند سے اٹھ گیا، یا اچانک گھبرا گیا کسی بات سے، ڈر گیا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات ہمیں پڑھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کی سرکشی، ان کی اذیت سے، اور یہ کہ وہ ان جگہوں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام یہ خصوصی کلمات ہیں جن کلمات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ تو ناظرین اکرام یہ مختلف ادعیہ اور دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور جن کی خاص خصوصی فضیلتیں وارد ہیں۔ یہ فضیلتیں ہر مسلمان کے لیے ہیں، چاہے وہ اس پریشانی میں ہو یا نہ ہو۔ اور ہماری بات ہو رہی ہے دم کرنے کی، تو ہم رقیے کی بات کر رہے ہیں، شرعی، جو کتاب و سنت میں بتایا گیا طریقہ ہے شیطانوں سے بچنے کا۔
تو اس میں سب سے پہلے مقدم کرنا چاہیے سنت رسول کو کہ آپ ان چیزوں کی طرف سب سے پہلے آئیں۔ دوسرے بہت سارے حل لوگوں کے پاس ہیں، لیکن یہ حل جو حدیثوں میں بتائے گئے، اس آدمی کو جو شیطان کے اذیت میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اگر وہ گھبراہٹ کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کر لے اور وہ گھر سے نکلتے وقت دعا کا اہتمام کرے، بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کرے، اور اسی طرح آیت الکرسی کا اہتمام کرے سونے سے پہلے، اور اسی طرح معوذات کا اہتمام کرے، صبح و شام اہتمام کرے، سورہ بقرہ کا اہتمام کرے، سبحان اللہ، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ اور اگر کوئی مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ شر سے اس کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، ان کا ہمیں ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دم کرنا چاہیے۔ باذن اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اور مزید رقیہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے کرنا چاہیے اس کی مزید تفصیل آئے گی، اور دیگر بہت ساری باتیں آئیں گی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے، حسد سے، نظر بد سے، جادو سے، جادوگروں کے دجل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو دلوں میں راسخ فرمائے اور شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔